ایک حیران کن موازنہ بتاؤں گا کہ جو قانون سازی افغانستان میں ذرا سخت الفاظ میں ہو رہی ہے، وہی قانون سازی پاکستان میں بھی ہو رہی ہے۔ ہمارا اور طالبان حکومت کا کوئی موازنہ نہیں، لیکن حیرت انگیز موازنہ سنیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ ایک جرم ہوتا ہے، علماء اشرافیہ کو اور سزا، متوسط طبقے کو اور سزا اور نچلے طبقے کو اور سزا۔ یہ افغانستان میں قانون سازی ہوئی ہے۔ پاکستان میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ جرم ایک، سزا مختلف۔ کئی مرتبہ مثال دے چکا ہوں، 1000 کا دھنیا چور، اس کی ضمانت سپریم کورٹ سے ہوئی تھی، اور وہ جسٹس عطر من اللہ صاحب جب وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحب اور کیپٹن صفدر کو تو ضمانتیں دے دیں، لیکن ایک مرغی چور کو ضمانت نہیں دی تھی۔ کہا کہ یہ عادی چور ہے۔ نواز شریف صاحب، کیپٹن صفدر اور مریم نواز صاحبہ ان کی نظر میں عادی چور نہیں تھے، اور مرغی چور زیادہ بڑا چور تھا ان کی نسبت اس وقت۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، اوپر کوئی جرم کرتا ہے تو قانون ہی بدل دیا جاتا ہے، اوپر قانون ہی بدل دیا جاتا ہے، نیچے جرم کرتا ہے تو اس کو قدم قدم پر چھتر۔ یہ جو پولیس تھانے ہیں، یہ جو جیلیں، یہ حوالات ہیں، یہ غریبوں کے لیے ہیں یا ان کے لیے ہیں جن کی کوئی پہنچ نہیں ہے۔ تو افغانستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی عملی طور پر یہی ہو رہا ہے۔ آگے سنیے، طالبان قیادت کی توہین پر 20 کوڑے اور 6 ماہ قید کی سزا۔ یہاں پیکا ایکٹ کیا کرتا ہے؟ یہاں ایسی قانون سازیاں ہوئی ہیں، فلاں کے خلاف آپ نہیں بول سکتے، فلاں کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، فلاں پر آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ اور پیکا ایکٹ کیا کہتا ہے کہ خبردار، اندر کر دیے جائیں گے آپ سوشل میڈیا پر کوئی بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، پاکستان اور افغانستان اس معاملے میں بھی۔ آگے سنیے، اچھا، افغانستان میں ہے کہ فقہ حنفی ترک کرنے پر 2 سال قید، فقہ حنفی ترک کرنے پر 2 سال قید۔ یہاں آپ دیکھ لیں کتنے جھوٹے پرچے کاٹے گئے ہیں توہین مذہب پر، کتنے جھوٹے پرچے کاٹے گئے مقدس ہستیوں کی توہین پر، یعنی جھوٹ پر مبنی پرچے۔ مشال مردان والا مار دیا گیا، سری لنکا کا مینیجر جو سیالکوٹ میں، وہ خاتون جس کے عربی لباس، عربی لکھا ہوا تھا، ایک برانڈ عربی، اور اس کو کس طرح مرتے مرتے بچایا گیا۔ تو یہاں بھی جھوٹ کا وہی 19-20 کے ساتھ وہی کچھ سب کچھ جاری ہے، اور یہاں ابھی بھی کافروں اور مسلمان بنانے کی فیکٹریاں جاری ہیں۔ آگے سنیے، ادھر ہے اگر بیوی کو شور مارتا ہے اور بیوی زخمی ہوتی ہے تو 15 دن کی سزا۔ اگر بیوی زخمی ہوتی ہے، ویسے شور مارے، بیوی زخمی نہ ہو، زخم نہ ہے، تو شور کو کوئی سزا نہیں۔ شور کی مرضی خلاف والدین کو ملنے جایا جائے، والدین بھی اسے واپس نہ بھیجیں تو بیوی اور اس کے والدین دونوں کو سزا۔ وہاں یہ ہو رہا ہے، اور یہاں سنیے، بیوی کو گھورنے پر سزا۔ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2026 پاس ہو گیا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے، اور یہ جو میں ابھی سزائیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسلام آباد میں لاگو ہو چکی ہیں۔ بیوی کو گھورنے پر سزا۔ اب گھورنا پتہ نہیں کس طرح ہوتا ہے، اس طرح گھورنا ہوتا ہے یا ایسے بھی دیکھنے سے بھی گھورنا ہوتا ہے؟ کیا کرے بندہ، نظر جھکا لے اور بیوی کہے میری طرف دیکھ تو کہے نہیں، تجھے گھورنے پر سزا ہے، اور پتہ نہیں کب تو کہہ دے کہ یہ دیکھ رہے ہو کہ گھور رہے ہو۔ بیوی کو گھورنے پر سزا۔ بیوی کو گھر میں، بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں، لاؤنج میں آپ نے گھورا، اور اگر یہ بیوی نے ڈکلیئر کر دیا کہ آپ نے گھورا ہے تو پھر آپ کا چورا چورا ہے۔ یہاں یہ ہو رہا ہے۔ آگے، طلاق کی دھمکی پر سزا۔ اب بندہ آپس میں لڑتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے جب لڑائی 1 دن 2 دن 4 دن، کئی گھروں میں میں نے خود دیکھی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں طلاق سب سے ناپسند ہے، اور اللہ کرے کہ سارے سکھی رہیں، کوئی طلاق کی نوبت تک بات نہ پہنچے۔ لیکن جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ شوہر کیا کرتا ہے؟ منہ سے نکل ہی جاتا ہے، اس نے غصے میں، غصہ تو حرام ہوتا ہے، وہ اس نے دھمکی دے دی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بیوی آرام سے سکون سے مسکرائی، اچھا دھمکی دی ہے، ساتھ ہی عدالت، 7 دن کے اندر سماعت،
90 دن کے اندر سماعت مکمل ہوگی، شوہر اندر، 6 ماہ سے 3 سال جرم کے مطابق سزا اور جرمانہ بھی۔ اچھا، گالی دینے پر سزا، منہ سے ہلکی سی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گالی آپ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بلاول بھٹو، ایک مریم نواز صاحبہ عمران خان کے دور میں گرفتار ہوئی نا، تو بلاول بھٹو صاحب قومی اسمبلی میں، انہوں نے عمران خان کو قومی اسمبلی میں کہا تم بے غیرت ہو، اس پر بڑا شور مچا، ہم نے بھی شور مچایا، تو شیریں رحمان صاحبہ نے ٹویٹ کیا اور بات بھی کی کہ بے غیرت کوئی گالی تھوڑی ہوتی ہے، بے غیرت کا مطلب ہے شیم لیس، تو یہ گالی تھوڑی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کس کو گالی سمجھ کر، کس لفظ کو گالی سمجھ کر عدالت آ جائے گی، اور عدالت کس لفظ کو گالی سمجھ کر سزا دے دے؟ افغانستان میں دوسری طرف گنگا بہہ رہی ہے، ادھر دوسری طرف بہہ رہی ہے، ادھر بیوی اور خواتین ذرا نیچے ہیں، یہاں خامند اور مرد نیچے ہیں، یعنی بیوی کو گھورنے پر، گھورنا نہیں ہے، آپ نے آنکھیں بند کر کے بات کرنی ہے، آنکھیں نیچے کر کے بات کرنی ہے، آپ نے بیوی کے قدموں کی طرف دیکھنا ہے، وہ پوچھے کیوں نہیں دیکھتے، کہا میری محبت، میری چاہت یا میری زندگی کے دکھ دیکھ نہیں سکتا، یہ گھورنے میں آ جائے گا، اور قانون پاس ہو گیا ہے، تمہیں میں دھمکی نہیں دے سکتا، میری طرف سے دھمکیاں سمجھ لو، اور میں تم گالی دینے پر، گالی تو دینی نہیں چاہیے لیکن گالی دینے پر بھی سزا۔ اچھا، اور پھر آگے ہے جذباتی اور نفسیاتی طور پر پریشان کرنے پر سزا۔ اب جذباتی اور نفسیاتی طور پر بیوی تو ہمیشہ ہی ہر خامند سے ہی جذباتی اور نفسیاتی طور پر تنگ ہی رہتی ہے۔ کون سی بیوی ہے، اگر اقلیت کو کوئی 2-4 ہیں تو پتہ نہیں، کون سی زوجہ ماجدہ ایسی ہے کہ جو خامند کو نہ کہتی ہو کہ تیرے سے تو میری شادی، میری زندگی سب سے بڑی غلطی، تو نے میری زندگی تباہ کر دی۔ اچھا، بیوی، بچوں اور گھر میں رہنے والے دیگر افراد کے تعاقب پر سزا۔ اب تعاقب پتہ نہیں کیا ہے، میں بیوی کے پیچھے کچن گیا، تعاقب ہو گیا تو بس سزا۔ بیوی اوپر والے پورشن میں ہے، میں اگر پیچھے گیا، بیوی نے کہا تو نے میرا تعاقب کیا، چل تو اندر۔ بیوی باہر نکلی، میں پیچھے گیا، اس نے کہا میں نے جب تمہیں کہا تھا گھر کے اندر ہے نا، تو نے تعاقب کیا، چل سزا۔ بیوی کوئی کام کر رہی ہے یا کوئی ایسی چیز کر رہی ہے جو خامند کہتا ہے کہ نہ کرے، یا کوئی درمیان میں محبت میں، پیار میں، جھگڑے میں آپ پیچھے گئے، اچھا تعاقب کرتا ہے میرا، سزا۔ اچھا، اچھا، بیوی، بچوں، گھر والوں پر الزام لگانے پر سزا۔ بیوی تو موٹی ہو گئی، اچھا میری باڈی شیمنگ کر رہا ہے، ابھی چل۔ اچھا آج تم ایسا کیا لگ رہا ہے کہ آج تمہارا فیر نہیں لگ رہی، مطلب کہ آج بجھی لگ رہی ہو، الزام لگایا تم نے مجھ پہ، بجھی لگ رہی ہو۔ اچھا آج تم یہ کپڑے جو ہیں یہ تو وہی نہیں ہیں جو میں نے لے کے دیے تھے، یہ میری ماں نے لے کے دیے تھے، الزام لگاتا ہے مجھ پہ، سزا، جرم۔ اور میری یہ جو جیکٹ ہے میری پہنی ہوئی ہے، یہ غور سے دیکھ، اندھا ہے، مجھ پہ الزام لگاتا ہے، سزا۔ میرا پرس کدھر ہے، میری گھڑی کدھر ہے، تم نے تو نہیں کہ اٹھا کر رکھ دی، تم میری ہر چیزیں غائب کر دیتی ہو، تم میری چیزیں کہاں رکھتی ہو، یہ میری چیزیں ادھر سے ادھر کس نے رکھ دی، وہ فلاں چیز میں نے کھانے کے لیے رکھی تو وہ تم کھا گئی، الزام 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 الزام، سزا سزا سزا، یہ ہماری طرف ہو رہا ہے۔ اچھا، کسی کا خیال نہ رکھے، سزا۔ اللہ اتھے تو بندہ پھسے ہی پھسے بیوی اگے، کیڑی بیوی ہے جیڑی خامند نو کہہ رہی ہے کہ جانو تو میرا مکمل خیال رکھنا ہے، صبح تو شام تک بندہ اک جاندہ ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیوی کہندی ہے کہ تیرے نال شادی میری زندگی دی سب تو بڑی غلطی۔ کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جو اپنے خامند کو کہہ رہی ہو کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، ہمیں میرا خامند تو ہے ہی بڑا کیئرلیس۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنی وہ چینی کہاوت ہے کہ آپ کے آگے پیچھے 2 ٹوکریاں لگی ہوتی ہیں، آگے والی ٹوکری اپنی نیکیوں کی، پیچھے والی ٹوکری اپنی برائیوں کی، تو ہر بندے کی اب جو نظر ہے وہ اگلی ٹوکری پر ہوتی ہے، اور جو ہر دوسرے بندے کی نظر ہے وہ اس کی پچھلی ٹوکری پہ ہوتی ہے۔ اور کوئی ایسا مجھے گھر بتا دیں 2-4 کو نکال کر، اقلیت کو نکال کر، بڑے خوش نصیب ہیں ویسے، میں ان سے ملنا چاہوں گا، جو بیوی کہتی ہو کہ میں تو اتنی بلیسڈ ہوں کہ مجھے یہ عظیم آدمی ملا ہے، یا میرا خامند تو کمال ہے۔
ہر برائی خامد میں نظر آتی ہے. سست ہے, کیئرلیس ہے, محبت نہ کرنے والا ہے. یہ تو شادی سے پہلے ہی وہ جو رومانس, اب شادی سے پہلے تو ایسے نہیں تھے, شادی کے بعد آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسے ہو گئے ہیں. کچھ خوف خدا کریں. آخری بار کب آپ نے پیار سے بات کی تھی؟ کبھی کوئی تحفہ ہی دے دیا کریں. آپ تو بالکل ہی وغیرہ 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 فل ان دا بلینکس, اگلے والی بات نہیں کر رہا. تو خیال نہ رکھنے پر سزا اگر مل سکتی ہے تو پاکستان کے بھائی, یعنی بیوی کو گھورنے پر سزا 99.9% اندر, 1% جو اندر نہیں ہوں گے وہ اسپیشل لوگ ہوں گے, نابینا لوگ ہوں گے, وہ اندر نہیں ہوں گے. طلاق کی دھمکی پر سزا 80% اندر, باقی جو 20% میں رکھے ہیں وہ ہو سکتا ہے بول نہ سکتے ہوں. گالی دینے پر سزا 50-50. جذباتی اور نفسیاتی طور پر پریشان کرنے پر سزا بیوی کو, یا تو اس کا مطلب ہے کہ 100% اندر. اچھا, اور بیوی, بچوں اور گھر میں رہنے والے دیگر افراد کے تعاقب پر سزا 80% اندر. بیوی بچوں گھر والوں پر الزام لگانے پر سزا 99.9% والے اندر. کسی کا خیال نہ رکھنے پر سزا سارے کے سارے اندر, خامند سب کے سب اندر. اور یاد رکھیں, اگر آپ نے کچھ ایسا ویسا کر دیا, بیوی بچے عدالت چلے گئے, سماعت شروع ہو گئی, تو آپ کو ایک GPS ٹریکر لگا دیا جائے گا. وہ نہیں ہو ہالی ووڈ کی فلموں میں وہ جو مجرموں کو لگاتے ہیں, ادھر ایک کڑا سا پہناتے ہیں یا پاؤں میں پہناتے ہیں, اس کے بعد ان کی ایک خاص جگہ سے آگے جائیں تو وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اس جگہ سے آگے نہیں جا سکتے. مطلب اگر بیوی اوپر والے پورشن میں آپ سیڑھیاں چڑھنے لگیں تو وہ بجنا شروع ہو جائے گا, نیچے ہی رہے تو پھر ہراس کرنے جا رہا ہے. تو بھائی یہاں یہ ہے, افغانستان میں وہ ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے کہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے یا جو کچھ وہاں کے لوگ وہ بھگت رہے ہیں وہ ہمیں بھگتنا پڑے. لیکن 15-20 کے ساتھ ہم بھی اسی طرف چل رہے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو بھی خوف خدا ہونا چاہیے کہ یہ 26ویں 27ویں یعنی ترمیم سے اپنے عدلیہ تباہ کر دی ہے, وہاں بھی تباہ ہو چکی ہے. جو پیکا ایکٹ کے تحت آپ نے آزادی اظہار رائے ختم کر دی ہے, وہاں بھی ختم ہو گیا. نیب ترمیموں سے جو آپ نے بڑوں کو معاف کر دیا اور چھوٹے جیب کترے جیلوں میں ہیں, خزانے کترے, ملک کترے, دبئی لیکس, پناما لیکس, سوئس لیک, پنڈورا لیکس موجیں کر رہے ہیں. اور طالبان والوں نے بھی کہا ہے کہ طبقہ اشرافیہ کو ہلکی سی تنبیہ کرو. یہاں بھی صدر زرداری کو تاحیات استثناء مل گیا. یہاں بھی جو کل کے نیب کے ملزم اور مجرم تھے وہ آج کل اقتدار میں ہیں. تو ان پر تو تنقید بنتی ہے افغان حکومت پر کرنے کی, لیکن اپنی اصلاح بھی بنتی ہے. اپنے گریبان میں بھی جھانکیے, اور دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اس پر ذرا سوچیے. پاکستان زندہ باد.